نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ نفس کی جو دنیاوی محبت ہے اس سے مغلوب ہے۔ اس لیے مولانا نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ گو نفسانی خواہشات کے لیے کام کرنا آسان لگتا ہے، لیکن اس کا انجام ایک بڑی مشکل یا مصیبت کی صورت میں نکلتا ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی ہے۔ چنانچہ عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ کام کی ابتدا کی آسانی نہیں دیکھتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کام کرنا کتنا آسان ہے، کتنا دل پسند ہے میرے لیے، بلکہ اس کے انجام کی آسانی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں عقل مندوں کی بات ہو رہی ہے، عقل مند دور اندیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کام شروع کرنا کتنا آسان ہے، کام کرنے میں مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے، بلکہ دیکھتا ہے اس کام کا انجام جو اس میں میرے لیے آسانی ہے کہ نہیں، اس میں کہیں میرے لیے مشکل تو نہیں ہے۔ جبکہ بے وقوف جو ہوتا ہے، نفس پرست جو ہوتا ہے، اس کی نظر انجام پر نہیں جاتی، وہ تو بس فوری فائدے کے اوپر، فوری راحت کے اوپر، فوری لذت کے اوپر ہی جا جاتا ہے۔ اس کی مثال بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ایک آسان مثال لیتے ہیں، جیسے رشوت لینا۔ کسی بھی حرام کمائی کے بارے میں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں پہ رشوت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ حرام کمائی سے مراد یہ ہے کہ اگر کچھ چیز میرے پریویلیج میں لیگلی نہیں ہے اور میں رکھتا ہوں، جیسے سرکاری پیٹرول مجھے جس کوانٹٹی میں اور جس کام کے لیے الاؤڈ ہے، اگر میں اسی کوانٹٹی میں اسی کام کے لیے کر رہا ہوں استعمال، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میری پارز میں یہ ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں جس طرح مرضی کر لوں، تو میں اپنی مرضی سے اپنے گھر کے کام کے اندر بھی اپنے بیوی بچوں کو بھی گاڑیاں دے کے رکھوں، تو یہ سب بھی حرام میں چلا جائے گا۔ یعنی وہ پریویلیجز جو مجھ کو الاؤڈ نہیں ہے میں ان کو لوں، تو بے شک میں رشوت نہ بھی لے رہا ہوں، لیکن وہ سب کچھ حرام میں چلا جائے گا۔ سرکاری مال ایک امانت ہے، ایک ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس امانت کو اس امانت کے طور پر ہی خرچ کرنا چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ گو ہمیں سرکار نہ پکڑ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ باریک حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اپنے حساب سے ہم کو۔ تو ہم رشوت کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر ضمیر ملامت کرنا بند کر دے تو بہت آسان ہے رشوت لینا، لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہ کہ اگر آدمی پکڑا نہ بھی جائے تب بھی سارے جاننے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی تنخواہ سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، اور وہ رشوت خور مشہور ہو جاتا ہے، یعنی خوب بدنام ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے سامنے یہ بات نہیں کرتے، سامنے لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں، یہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اور جو متقی حضرات ہوتے ہیں وہ اس کا کھانا بھی نہیں کھاتے، پھر اس کے کمرے میں چائے بھی نہیں پیتے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے، تو اس کی چائے پینے سے، اس کا کھانا کھانے سے میرے اپنے اندر ظلمت آ جائے گی۔ تو یہ ہو گیا دنیا کا نقصان کہ آدمی دنیا کے اندر بدنام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور لوگ حسد بھی کرتے ہیں، جب آدمی بہت زیادہ خرچہ کر رہا ہو، بہت ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہو، تو یہ نہیں کہ آدمی صرف اس کو دیکھیں گے حرام کما رہا ہے، بلکہ حسد کی وجہ سے اور زیادہ اس کو مشہور کریں گے کہ دیکھو اس کا تو یہ حال ہے۔ اور آخرت کے لحاظ سے جو کہ ایک عظیم نقصان ہے، تو قرآن اور حدیث میں رشوت کے اوپر شدید وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ حرام مال کے معاملے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور حدیث شریف میں بھی رشوت خوری کی شدید مذمت ہے۔ یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اس بلا سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے اور رشوت کی دلالی کرنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو بھی گوشت پوست مال صحت یعنی مال رشوت سے بڑھتا اور پروان چڑھتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی زیادہ موزوں ہے، اور رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی سفارش کرے اور وہ اسے کچھ ہدیہ دے اور یہ قبول کرے تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے پر آ گیا۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، اس سے ہم اکثر غافل ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے پاس کسی کام کے لیے آتا ہے، اس کام کے لیے ہم سفارش کر دیتے ہیں، وہ احسان مند ہو جاتا ہے، پھر جو تحفہ دیتا ہے ہم خوش ہو کے لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسے ہدیے کو قبول کر لے وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے کے اوپر آ گیا۔ تو اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ نفس کی پیروی کے انجام میں دنیا اور آخرت دونوں کے کام کی مشکلات ہیں، اور روح کی جو کام ہیں ان کے اوپر ہمیں دنیا میں بھی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آدمی کی نظر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتی ہے تو اس کی ساری مشکلات کا حل نکلا ہوا ہوتا ہے، اور آخرت کی آسانیاں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ اب پچھلے لیکچر میں ایک شعر تھا جس کی تشریح مزید ہونا باقی تھی، تو ہم انشاءاللہ آج کرتے ہیں۔ تو شعر یہ تھا کہ دریا کے گفتہ میسر آں بود
کہ حیات دل غذائے جاں بود۔ ایک دفتر میں کہا کہ وہ آسان کام حق کے مطابق ہے جو دل کی زندگی اور جان کی غذا ہوتی ہے۔ تو اس شعر میں کہا کہ نفس کی پسندیدہ بات تو حق نہیں ہوگی، کیونکہ نفس دنیا کا عاشق ہوتا ہے، لیکن جو چیز روح اور قلب پاکیزہ کے پسندیدہ ہو اور اس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حاصل کرنا بھی آسان بنا دیا ہو، تو یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بات ہے، اور وہی دین حق ہے، کیونکہ یہی باتیں فطرت سلیمہ کا تقاضا ہیں، اور سچا دین جو ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ تمہاری فطرت میں ان چیزوں کی طلب ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کو حاصل کرنا بھی آسان کر دیا ہے، تو یہ تمہارے لیے سچا دین ہے۔ اب روح اللہ تعالیٰ کی عاشق ہے، اور قلب سلیم نفس سے آزاد ہو کر روح کی محبت کے زیر اثر ہوتا ہے، تو جو باتیں اس روح کو اور اس قلب کو پسند ہوں گی وہ آخرت میں فائدہ دیں گی۔ اس لیے جو روح اور قلب کو پسند ہو، قلب پاکیزہ کو، یعنی نفس والے قلب کو نہیں، قلب پاکیزہ کو پسند ہو، بس وہی اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کا معیار بن سکتا ہے۔ تو یہودی وزیر کا یہ قول جو ہے گو بظاہر ٹھیک لگتا ہے، مدلل لگتا ہے، لیکن یہ بھی پورا شریعت سے ہم آہنگ نہیں ہے، اس کے اندر بھی کچھ مزید تفصیل چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، تو اس مضمون میں یہ کہا کہ نفس کی پسند تو دین کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن روح اور پاکیزہ قلب کی پسند جو ہے وہ دین کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روح اور قلب سلیم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور ہوتے ہیں، اس لیے نیک جذبہ رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبولیت کے لیے صرف نیک نیت نہیں بلکہ اس کے ساتھ درست عمل بھی چاہیے، یعنی خالی نیت کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل بھی وہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے، تو یہ علم ہمارے پاس صرف وحی کے ذریعے آتا ہے، اور اس معاملے میں روح اور قلب دونوں اندھے ہیں، وہ خود کچھ نہیں پا سکتے جب تک کہ وحی کی رہنمائی نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وحی اور پیغمبروں کے نظام کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس قلب کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور کر لیا اور سارے شریعت کے احکامات جو تھے وہ پا لیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کا فیصلہ کیسے ہو کہ قلب واقعتاً نفس کی قید سے آزاد ہو چکا ہے، مطلب ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہمارا دل جو ہے نفس کی قید سے آزاد ہو گیا، لیکن ہمارے پاس اس کا کیا معیار ہے؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا دل نفس کی قید سے آزاد ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور شیطان تو وسوسہ ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ تو کہے گا جی تم سب سے بڑے ولی تو تم ہی سب سے زیادہ محبت ہو تم کو، یہ باقی سب کو تو کھوٹی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس حقیقت کو جاننے کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے، اپنے قلب کی حالت کو پرکھنے کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے، اور یہ معیار کیا ہے؟ یہ معیار صرف وہی ہے جو پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیجا، صرف وہی پیغام ایک معیار، ایک کسوٹی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کی پسند یا ناپسند اللہ کے یہاں مقبول ہے کہ نہیں، اس کا معیار شریعت کے احکامات رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ آگے کسی لیکچر میں تفصیل لکھیں گے کہ شریعت کے احکامات ہمیں کہاں سے حاصل کرنے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا، لیکن یہاں پر یہ بات طے ہوگی کہ صرف شریعت جو ہے وہ معیار ہے، جو اللہ کے نبی نے ہم کو احکامات دی ہیں وہ معیار ہیں کہ ہمارا دل ان کے مطابق کام کر رہا ہے کہ نہیں، ہماری پسند ان کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اب یہاں سے ہم کچھ اہم باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثنوی شریف کے اس مقام کے اوپر ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اہم حقیقتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے ہم کو دنیاوی فکروں میں ڈالا ہوا ہے اور آخرت سے غافل رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ دیکھیں، اس حکایت میں یہودی وزیر نے اپنی پوری زندگی صرف عیسائی مذہب کو خراب کرنے کے لیے وقف کر دی، اپنا حلیہ بگاڑ لیا، اپنی وزارت چھوڑ دی اور اپنی جان بھی آخر میں دے دی، لیکن کس چیز کے لیے؟ کہ عیسائی مذہب کو خراب کر دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان اشعار کے اندر یہودی وزیر نے کتنی ذہانت سے ناقص اور ادھوری باتوں کے ذریعے عیسائیت کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور عام عیسائی، کیونکہ آگے ہم دیکھیں گے جو اہل علم تھے وہ اس کی باتوں سے متاثر نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اس کے دجل کو اور دھوکے کو پہچان لیا تھا، لیکن عام عیسائی اپنی نمبر 1 کم علمی کی وجہ سے، نمبر 2 علماء سے دوری کی وجہ سے، اور نمبر 3 دین کی اہمیت سے غفلت کی وجہ سے اس کا دجل نہیں پہچان سکے، اور اپنے اپنے باطل فرقوں کے اوپر مضبوط ہو کر بیٹھ گئے۔ بظاہر ہر فرقہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے اپنے فرقے کی پیروی کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں اپنے نفس کو خوش کر رہا تھا اور تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے حق دیکھنے سے محروم تھا۔ ہمیں بھی ایز اے مسلمان اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ واقعی ہم حق کے اوپر ہیں کہ نہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ جو قرآن شریف میں ہم کو دعا سکھائی گئی ہے نا ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
اس دعا کو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے مستحضر کر لیں، اپنے اندر کانشیس ہو جائیں اس دعا پر پہنچتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے واقعی مانگیں، خالی پڑھیں نہیں سورہ فاتحہ کو، نیت یہ کر لیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہدایت مانگ رہا ہوں۔ جمع کا صیغہ ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما دیں۔ اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ اسی دعا کو مانگ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہ یا اللہ آپ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں، آپ میرے دل کو مضبوط فرما دیں حق کے اوپر، میں کسی باطل فرقے میں نہ پڑ جاؤں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے والا ہی رہوں۔ کیونکہ انسان کے اندر بہت سی نفسانی خرابیاں ہوتی ہیں، اور اس میں خاص چیز جو ہے وہ تکبر اور خود پسندی ہوتی ہے، تو وہ جن چیزوں کو اپنے نفس کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مولوی صاحب نے اپنی طرف سے لگا دی ہیں، دین اس طرح کا نہیں ہے، تو پورے دین کو اٹھا کے ویسٹرنائزڈ کر دیتا ہے کہ دین میں یہ بھی الاؤڈ ہے، یہ بھی الاؤڈ ہے، یہ بھی الاؤڈ ہے، جبکہ اسلامی کلچر جو ہے وہ ویسٹرن کلچر سے مختلف ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، ہمارا رہن سہن ان سے مختلف ہے، ہم اس کلچر کے عادی ہو گئے ہیں ویسٹرن کلچر کے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین بھی اب ویسا ہی ہو جائے نا۔ ہماری اللہ تعالیٰ نے ایک شناخت بنائی ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں سے مختلف رکھا ہے، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلچر پر ہی چلنا چاہیے، اور دل پر اس کو مضبوط کرنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس کو ہر نماز میں استحضار کے ساتھ اور ویسے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں۔ اب دین کے معاملے میں یہ تکبر اور سہل پسندی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اس دنیاوی زندگی ہی کو اصل سمجھنے کے دھوکے میں رہتے ہیں۔ دیکھیں، دنیاوی فائدے و نقصان کے لیے ہم ہوشیار رہتے ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے اپنے دوست اور دشمن کی تمیز بھی رکھتے ہیں، مگر آخرت کیونکہ اس کا تعلق ایمان بالغیب سے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اس لیے ہم اس کے نفع اور نقصان سے غافل رہتے ہیں، اور اس کے معاملے میں دوست اور دشمن کی تمیز بھی نہیں رکھتے، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ آخرت کے معاملے میں ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ جو ہمیں ہمارے نفس کی پسندیدہ بات بتا دے کہ اسلام کے اندر تو یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، اسلام میں تو سارے کافر بھی جنت میں جائیں گے بس وہ نیک عمل کرتے ہوں، کوئی ڈیفینیشن نہیں کہ نیک عمل کیا ہوتا ہے، بس کہہ دیا۔ تو جو بھی بات اس طرح کی آ جائے جو ہمیں ہمارے دل کو پسند ہو، ہم کہتے ہیں بس یہ اس والے بندے نے بات صحیح کر دی، یہ بھی نہیں دیکھیں گے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس نے کتنا ٹائم دین پڑھنے پر لگایا ہے، کہاں سے پڑھا ہے، اپنی مرضی سے پڑھا ہے، کیا کوئی میڈیکل کی کتابیں پڑھ لے تو ڈاکٹر بن جاتا ہے، کیا کوئی انجینئر کی کتابیں پڑھ لے تو کیا انجینئر بن جاتا ہے؟ وہ نہیں بنتا نا، تو اس کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی، چاہے ساری کتابیں پڑھ لے، زبانی یاد بھی اس کو ہو جائے۔ تو اسی طرح دین کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ تقویٰ سے آتا ہے، اور تقویٰ سیکھنا پڑتا ہے، اور تقویٰ صحبت صالحین سے ملتا ہے، تو اس لیے پورے لنک دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ دین کا علم اس نے کہاں سے حاصل کیا، کس سے پڑھا، کس جگہ سے آیا، متقی حضرات تھے، سند یافتہ تھے کہ نہیں تھے، یہ تفصیل ہے جس سے کہ آج کل ہم لوگ بے اتنائی برتتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی اس میں کیا ہے، دین تو قرآن شریف کوئی بھی پڑھ لے، تو قرآن شریف کوئی بھی پڑھ لینے، قرآن شریف صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا، اور صحابہ کا تقویٰ ہم لوگوں سے بہت زیادہ تھا، انفائنائٹلی زیادہ تھا۔ تو آج جب کہ ہمارا تقویٰ بھی نہیں ہے تو ہم قرآن شریف خود سیکھ لیں گے پڑھ کے اس کو، یا کوئی تفسیر پڑھ کے سیکھ لیں گے، مشکل ہے۔ قرآن شریف سیکھنے سے مراد یہ کہ وہ ہمارے عمل میں، ہمارے مزاج میں آ جائے، یہ نہیں کہ ہم اس کے اندر باریک باتیں نکال کے لوگوں سے واہ حاصل کر لیں کہ دیکھو اس کی نالج کتنی ہے۔ نالج کچھ نہیں ہے، عمل اللہ تعالیٰ وہاں پہ ٹیسٹ کریں گے، عمل کے بارے میں سوال جواب ہوگا، اور عمل انسان کے مزاج سے آتا ہے۔ دیکھیں نا، مرتے وقت کلمے کا نصیب ہونا تو یہ مزاج کی وجہ سے ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی رٹا لگا کے بیٹھا ہوگا اور بہت کانشیس ہوگا مرتے وقت میں نے کلمہ ضرور پڑھنا تو کلمہ مجھے نصیب ہو جائے گا، نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ زبان کو روک لیں گے، دھیان اس طرف جائے گا ہی نہیں، یہ مزاج سے حاصل ہوگا۔ زندگی کلمے کے مطابق گزاری ہوگی تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا، زندگی کلمے کے مطابق نہیں گزاری ہوگی تو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں وہ نہیں ہے کہ آدمی رٹا لگانے سے، کتابیں پڑھنے سے حاصل کر لے، یہ مزاج حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، تو پھر آدمی کے سارے شکوک دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر صحبت اہل اللہ کی نہ ہو، چلتے پھرتے ان باتوں کو سنا جائے تو پھر شکوک قائم رہتے ہیں، پھر آدمی سن لیتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔